ہماری آخرت اچھی بن سکتی۔ پیچھے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آخرت پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہی کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کی ڈیٹیل بتائی کہ کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کاموں سے رکنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں ہماری آخرت سنورے گی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے، محتاجی اور غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو اولاد کا قتل جو ہے وہ ہر دور میں ہی تقریباً ہوا ہے، اور کچھ لوگ پہلے سے ہی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی پیدا ہونے سے ہی روک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اگر اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو ختم کروا دیتے ہیں، یعنی ابارشن کروا دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو ان کو رزق کہاں سے دیں گے، ہم کہاں سے کھلائیں پلائیں گے۔ اور کچھ پہلے سے ہی اولاد کو ہونے سے کنٹرول کر لیتے ہیں کہ اگر بچے ہوں گے تو ہم تو پہلے ہی خود جو ہے محتاج ہیں، خود کھانا پینا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محتاجی اور غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، کیونکہ ان کے روزی کے ذمہ دار تم نہیں ہو، ان کے روزی کے ذمہ دار ہم ہیں، بلکہ تمہاری روزی کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، تمہیں بھی ہم ہی روزی دے رہے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی روزی دیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس چیز میں آ کے کہ ہم ان کو کیسے کریں گے اور ہم ان کو کیسے پالیں گے، اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ بچے پیدا ہونے سے روک دیں یا پیدا ہوئے بچوں کو ختم کر دیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کیونکہ ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج عام ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ہم نے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہمارے ٹھیک ہونے سے کم از کم معاشرے میں سے ایک انسان تو ٹھیک ہو جائے اور اس زمین کے اوپر سے گناہوں کا کچھ بوجھ تو کم ہو۔ تو جب ہم ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ٹھیک ہونے لگیں گے۔ اگلا حکم جو اللہ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو یہاں اللہ تعالیٰ قریب جانے سے بھی روک رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم زنا کے قریب کس طرح جاتے ہیں۔ غیر محرموں کے ساتھ تعلقات جو سوشل میڈیا کے ذریعے بنتے ہیں، اس سے زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زنا صرف حد کو کراس کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کا زنا غیر محرم کو چھونا ہے، آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، اور پاؤں کا زنا غیر محرم کی طرف چل کر جانا ہے۔ تو ہر چیز کا جو ہے ہمارے پورے جو اعضاء ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، ان سب سے یہ فعل سرزد ہوتا ہے، اور آخر میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دل خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس سے رک جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اس معاملے میں، اور ہمیں خود کو روکنا ہے، کیونکہ اس سے انسان ایسی کھائی میں گر جاتا ہے کہ اس سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور کچھ عرصہ ہوتا ہے، جوانی کے کچھ سال ہوتے ہیں، اس میں اگر انسان خود کو کنٹرول کر لے تو دنیا بھی بچ جاتی ہے اور آخرت بھی بچ جاتی ہے، لیکن اگر خود کو کنٹرول نہ کرے تو پھر بہت ہی خطرناک کھائی کے اندر انسان گر جاتا ہے۔ تو ابھی سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہوا ہے، کسی غلط نیت سے یا غلط ذہن سے کہ ہمارا نفس ہمیں آمادہ کرتا ہے، ہم بار بار کسی سے باتیں کرتے ہیں اور بار بار کسی سے جو ہے فرینک ہوتے ہیں اور مزے لے لے کے کسی کی گفتگو سنتے ہیں، تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں کہ ہم اس سے باز آ جائیں، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ شیطان اور نفس اس طرف لے کے جاتا ہے انسان کو۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جب حیا انسان سے جاتی رہتی ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل ناحق سے منع فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ اور آج یہ بھی عام ہو چکا ہے، حدیث بہت ساری آتی ہیں اس بارے میں، اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ قیامت کے قریب اتنا قتل عام ہوگا کہ نہ ہی قاتل کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے حق ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو۔ التی حرم اللہ، وہ جان جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تو ایک مسلمان کی عزت، اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال، ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ الا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ قانون شریعت کے مطابق کہ کوئی ایسا جرم اس نے کیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا وہ مرتد ہو گیا ہے تو اس کے بدلے وہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری صورتیں جو ہیں اس میں ایک عام انسان، عام شہری یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ حکومت اگر اسلامی ہے تو وہ اسلام کے قوانین کو نافذ کرے گی، ورنہ کوئی دوسرا انسان اٹھ کے کسی کو اس طرح قتل نہیں کر سکتا کہ اس نے فلاں حد پھلانگی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو پتھر مار مار کر قتل کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام بھی حکومت کا ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو تو اس کو سنگسار کرنا کہتے ہیں۔ انہ کان منصورا، اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے، یعنی اس کو مظلومیت کے حال میں قتل کر دیا گیا، اوپر والی آیت ہے شاید، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، جو شخص مظلومیت کے حال میں قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کے لیے یہ اختیار رکھا ہے کہ وہ بدلے میں قاتل کو قتل کرے، یعنی حکومت سے اس حکومت کے ذریعے اس پہ کیس کروائے اور کیس لڑے اور اس کو قتل کروائے، اس کو سولی چڑھوائے، یا جو بھی طریقہ ہے گردن اتروائے اس کی۔ لیکن اس صورت میں بھی زیادتی نہیں کرنی، قتل کا بدلہ لینے میں بھی، قتل کرنے میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان قتل کیا جاتا ہے تو بدلے میں جب تک وہ مقتول کی فیملی قاتل کے 4 آدمی نہ قتل کر لے قاتل کی فیملی کے، اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا۔ تو یہ غلط بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف مقتول قاتل کو قتل کیا جائے گا، باقی سارے تو بے گناہ ہیں، باقی سب کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی مقتول کا وارث بھی قتل کرنے میں زیادتی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ انہ کان منصورا، اور یہ قاتل کو قتل کرنے کی اجازت اس لیے ہے کہ وارث کی جو ہے مدد ہو جائے، وارث بھی پرسکون ہو جائے، اور دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ معاشرے میں مزید قتل ہونے سے بچ جائیں۔ اگر قاتل کو چھوٹ مل جائے گی تو وہ مزید قتل کرے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور چوتھا حکم فرمایا